کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کمیٹی کا، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی مستقل انداز میں اس پروگرام کو سجایا، اور جو ہے خطبۂ امام پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں انتہائی مدلل انداز میں قرآن سنت کی روشنی میں جن موضوعات پر انہوں نے بات کی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سمجھنے کے سب ایک جو ذمہ داری ہوتی ہے میرے چلتا تھی کہ اگر وہ دوران پروگرام کسی چیز پر تبدیلی یا تعلیم محسوس کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی طرف نشاندہی کرے جہاں تک وہ اسے کر کے سمجھتا ہے۔ تو میں نے پہلے ہی کہا کہ میں تقریر نہیں کروں گا، اور کرنے کی تو ضرورت ہے، اس لیے کہ الحمدللہ بہت سی صحت رہتی ہے، بہت سارے موضوعات، لیکن دو چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا 2 منٹ کی سمجھتا ہوں۔ شیخ محترم نے ہمارا جو پہلا موضوع تھا اتنے اخلاق کے تعلق سے ہمارے سماج کے اس کے تعلق سے ایک دوسرے کا ارادہ کر دینا ضروری ہے کہ ہمارے جب اخلاق کے تعلق سے اخلاق کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے تو ان کا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ اخلاق کا مقصود صرف یہ ہے کہ ہمارا اخلاق مزاج بہتر ہو، ہماری زبان کی حفاظت ہو، ہماری گفتگو بہتر ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارا مسکراتا ہوا چہرہ ہو، ہمارا پڑوسی ہمارے گھر میں محفوظ رہے، ہمارا بھائی ہمارے گھر میں محفوظ رہے، ہم جو ہے لوگوں کے درد میں کام آئے، پریشانیوں میں کام آئے، ہماری بات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ہماری بات سے کوئی نقصان نہ پہنچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اخلاق کے یہ پہلو ہیں، غلامی ہیں، لیکن اخلاق کا سب سے عظیم پہلو ہے جس کی طرف بھی آگے کرنے کی ضرورت ہے، اور آگے کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اخلاق کے مراتب ہیں، اور سب سے پہلا اخلاق معاملات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاق مع رسول کے ساتھ اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں۔ ہم کتنے ہی جو ہے اچھے اخلاق کے حامل ہو جائیں، معاملات میں، زندگی کے معاملات میں، اپنے بیٹھنے میں، لین دین کے معاملات میں، زبانوں کے تعلق سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو اخلاق ہے، جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے عظیم النصیحہ، جو آپ نے فرمایا کہ دین خیرخواہی کا نام ہے، تو کل لاجیے ہم نے کہا اللہ رسول کس کے لیے خیرخواہی، بھلائی، خیرخواہی، اچھا جذبہ رکھنا کسی کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ولی کتاب کی ولی رسول کی ولی ائمۃ المسلمین جماعت سب سے زیادہ اخلاق اور سب سے زیادہ جو بہتر سلوک کرنے کی ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ ہے فرائض کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی، مستحبات کا خیال رکھنا، نوافل کا خیال رکھنا، یہ اخلاق میں سب سے پہلے آتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں بہت سارے ایسے سوالات اس طرح کے آئے ہیں کہ اخلاق کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ اخلاق کے ذریعے سے انسان یہ کر لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے، اور وہ یہ سوال اس کے ذہن سے گھومتا رہتا ہے، مطلب کہ اگر میں یہ ساری چیزیں کروں، واجبات کا فرائض کا خیال نہ کروں تو میری جو ہے خلاف ہو سکتی ہے، یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے جو اخلاق کا مفہوم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاق، اور اخلاق المعاملات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی، رسول کے حقوق کی ادائیگی، اس کے بعد عام معاملات جو ہے ادائیگی، عام مناسب حقوق کی ادائیگی، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ دوسری ایک بات ہمارے دیش میں بھی کہی ہے، تو ہمارے علماء امام تفسیر کا طریقہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی آیات میں کوئی ایسی تبدیل کر سکے یا قرآن کریم کی آیت پر ایسی جگہ پر پہنچنا چاہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم کی آیات کا معنی بھی سمجھ لے پائے، قرآن کریم کی کوئی معنی یا لفظ تحریر بھی نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ آیت کسی نبی کی خدمت سے تعلق رکھتی ہو، اگر نبی کی خدمت سے محفوظ رہ جائے اور قرآن کریم کی آیات کے معنی میں کوئی تبدیل نہ ہو، کوئی تحریف نہ ہو، کوئی تعلیم نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ ضابطوں سے کیا جائے کہ نبی کی خدمت سے محفوظ رہے اور آیت کے معنی پر کوئی فرق نہ پڑے، اس سے اختیار کرنے میں
بہترین ہے. تو شیخ نے سنایا کیا حقیقت اور بیان کیا ہے. لیکن بہت سارے جو مشہور طلباء ہیں دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کے ماہرین ہیں یا جو مفسرین ہیں, انہوں نے ایک توجیہ یہ بھی کی ہے کہ جس آیت سے یوسف علیہ السلام کے ہم کا اختلاف کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو جیسا بھی مسائل ہو گئے تھے اور آپ نے بھی بارے کا اعلان کیا تھا, ایک قرآن کریم کا قیاس کا ہاتھ نہیں لے رہا ہے. اور اگر قرآن کے آپ جو رائے ہے کہ ایک توقف ایسا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی قسمت بھی محفوظ رہ جائے گی اور قرآن کریم کے معنی پر بھی اثر بھی نہیں آئے گا, وہ ہے خدا کہتے ہیں کہنا جائے وَلَقَدْ هَمَّتْ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کہ عورت نے یوسف علیہ السلام کے لیے کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. یہاں پر توقف کیا جائے وَلَقَدْ هَمَّتْ عورت نے برائی کا ارادہ کیا, وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ اور اگر یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برہان اور دلیل کو نہ دیکھ لیا ہوتا تو وہ بھی زلیخا کی طرف مائل ہو جاتے اور زلیخا کے ساتھ آپ بھی جو ہے غلط کام کرنے کی ارادہ کر رہے تھے, نیت کر رہے تھے. تو اگر یہاں پر توقف کر لیا جائے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ تو یہاں پر نبی کی قسمت پر بھی کوئی آنکھ نہیں آئے گی اور قرآن کریم کے معنی پر بھی کوئی اثر نہیں آنے والا ہے, کوئی ضرورت نہیں رکھنے والی ہے. اس کے بعد تین بات جو ہے کرام نے یہاں پر توقف کو جو ہے بہتر سمجھانے مناسب سمجھا ہے. اور قرآن کا قیاس بھی یہی کہتا ہے کہ بعد میں جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام فرائض اختیار کر رہے ہیں, زلیخا ان کے پیچھے دوڑ رہی, اس کو پکڑنا چاہیے, اس کے کپڑے کو پکڑ لیا, ان کا کپڑا پھٹ گیا. یہ سارے کے سارے قواعد اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کی طرف اور عورت کی طرف مائل نہیں ہوئے تھے, آپ نے برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا. قرآن کا قیاس بھی یہی کہتا ہے. اور اگر ہم توقف کر لیں جہاں قرآن کرام توقف کرنے کی بات کہتے ہیں محمد بھی وہاں وہاں تو قرآن کریم کی آیت میں کوئی معنوی دلیل بھی نہیں ہوگی اور ایک نبی کی مطلب کوئی آج نہیں آ جائے گی. ایک چھوٹی سی توجہ ہے, کوئی غلط نہیں ہے مولانا پر. اکثر مفسرین نے یہ بات کہی ہے اور علماء کرام نے کہی ہے, لیکن علماء کرام کی ایک مفسرین کو بولنا کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر یہاں پر توقف کر لیا جائے تو قرآن کریم کی آیت پر اثر نہیں آئے گا اور کوئی معنوی دلیل بھی نہیں ہوگی اور نبی کی قسمت پر آنکھ بھی نہیں آ پائے گی. بہرحال یہ وہ چھوٹی سی تبدیلیات چھوٹی سی تبدیلی جو میں ضروری ہے کہ میری بات درست ہو, لیکن میں نے جو سمجھا ہے جس حد تک اسی روشنی میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس طرح کے مواقع میں عنایت فرمائے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے مواقع جو ہے آئے دن لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ ہمارے قوم کے لیے, ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے دینا ثابت ہوگا. قوم کے اندر بیداری کا ایک اہم دینا ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن کریم جیسا کہ کہتا ہے مدد کی نصیحت کرا نصیحت کے مواقع لائیے, اس لیے کہ نصیحت سے مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اس طرح کے مواقع, اس طرح کے موبائل حسنا الحمدللہ جو قرآن سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں ان سے الحمدللہ ایمان کے ساتھ کی روشنی میں ایمان زیادہ ہوتا ہے. انشاءاللہ پروگراموں کے ذریعے سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اور معاشرے کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ دعا ہے ان لوگوں نے بھی آج پروگرام میں شرکت کی ہے, جو لوگ شریف رہے ہیں اور ہمارے صدقہ کرام جنہوں نے پوری داستانی کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ انہوں نے جو ہمیں ایک تیسری جو ہے نصیحتیں عطا فرمائیں, اللہ تعالیٰ کے نماز قبول فرمائیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بنائے, ان کے درجات کو بنائے. آمین.